الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی سبق آموز اور عبرت انگیز واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ واقعہ ہر ایک انسان کے لیے سبق آموز ہے، لیکن بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو کسی دینی منصب میں علمی ہو یا سلوکی یا کوئی اور دینی خدمت میں قدم رکھتے ہوں، تو ان کو اس قصے سے بہت ہی زیادہ عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. بالخصوص عجب، غرور، گھمنڈ اور کسی دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ قصہ مختلف اکابر سے، بزرگوں سے مروی ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اسی طریقے سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس قصے کو نقل کیا ہے. اور ہمارے پاکستان کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قصے کو نقل فرمایا ہے. تو یہ نہایت ہی سبق آموز واقعہ ہے. اس لیے اس واقعے سے، اس قصے سے اہل علم کو، دیندار طبقے کو بالخصوص اور بالعموم ہر ایک مسلمان کو جو ہے اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نصیحت کو ہر ایک انسان کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ بہت ہی اہم اور جامع نصیحت ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مرا پیر دانائے روشن شہاب، دو اندس فرمود بروئے آب، یکے آنکھ برخویش خود بھی مباش، دیگر آنکھ برغیر بد بھی مباش. فرماتے ہیں کہ مجھے میرے روشن ضمیر شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ نے کشتی میں سوار ہوتے وقت دو نصیحتیں فرمائی تھیں. ایک نصیحت یہ تھی کہ اپنے اوپر کبھی خود بینی میں مبتلا نہ ہونا، اور دوسری یہ کہ دوسرے کے اوپر بدبینی کے اندر مبتلا نہ ہونا، دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا. یہ بہت ہی اہم نصیحت ہے. اور جو واقعہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق بھی خود بینی اور بدبینی کا نہایت ہی عبرت آموز اور سبق آموز واقعہ ہے، جس سے بہت زیادہ عبرت حاصل کرنی چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اس واقعے کے شروع کے اندر فرماتے ہیں کہ آدمی کو کسی طرح بھی یہ مناسب نہیں ہے، یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی حالت کے اوپر ناز کرے، کسی دوسرے کو حقیر سمجھے، اس لیے کہ رب العالمین نے جو ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے وہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو رب العالمین کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ دولت عطا فرما رکھی ہے، لیکن وہ جب چاہیں یہ دولت ہم سے سلب کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ جن کا تعلق بغداد سے تھا، بہت بڑے بزرگ تھے، جن کا نام شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، اور بغداد میں ان کی وجہ سے 30 خانقاہیں آباد تھی۔ وہ ہر ایک خانقاہ کے اندر جاتے تھے اور وہاں پر اپنے واعظ و نصیحت سے لوگوں کو مستفید فرماتے تھے۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس دور کا یہ واقعہ ہے، اس دور کا نقشہ جو ہے اپنے الفاظ کے اندر یوں کھینچتے ہیں، فرمایا کہ سن ہجری کی 2 صدی ختم ہو رہی تھی، آفتاب نبوت غروب ہوئے ابھی بہت زیادہ مدت نہیں گزری تھی، اور لوگوں میں امانت، دیانت اور تقوی کا، دینداری کا عنصر غالب تھا۔ اسلام کے ہونہار فرزند جس کے ہاتھ پر اس کو فروغ ہونے والا ہے، کچھ برسر کار ہیں اور کچھ ابھی تربیت پا رہے ہیں، ائمہ دین کا زمانہ ہے، ہر ایک شہر علماء دین اور صلحائے متقین سے آباد نظر آتا ہے، اور خاص طور پر مدینہ اسلام بغداد جو اس وقت مسلمانوں کا دار السلطنت ہے، اپنی ظاہری اور باطنی آرائشوں سے آراستہ ہو کر گلزار بنا ہوا ہے۔ ایک طرف اس کی دل فریب عمارتیں ہیں اور ان میں گزرنے والی نہریں اور دل لبھانے والی بہترین آبادیاں ہیں، تو دوسری طرف علماء اور صلحاء کی مجلسیں ہیں، درس و تدریس کے حلقے، ذکر اور تلاوت کی دلکش آوازیں، رب العالمین کے نیک بندوں کی دل جمی کا کافی سامان موجود ہے۔ فقہاء، محدثین، عباد، زہاد کا ایک عجیب و غریب مجمع ہے، اور اس مبارک مجمع میں ایک بزرگ جن کا نام ابو عبداللہ اندلسی ہے، وہ ابو عبداللہ اندلسی کے نام سے مشہور ہیں اور اکثر اہل عراق کے پیر و مرشد اور استاد اور محدث ہیں۔ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مریدین کی تعداد 12,000 سے تجاوز کر چکی ہے، اور یہ وہی بزرگ ہیں کہ جن کا واقعہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بزرگ ابو عبداللہ اندلسی جہاں ایک طرف عابد اور زاہد ہیں، عارف باللہ ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ حدیث اور تفسیر کے اندر بھی ایک جلیل القدر امام ہے، اور فرماتے ہیں کہ ان کو 30,000 حدیثیں زبانی یاد تھی، اور قرآن مجید کو تمام روایات قرات کے ساتھ پڑھتے تھے۔ قرات کی جتنی روایتیں ہیں، ہر ایک روایت کے اندر تلاوت فرماتے تھے۔ تو یہ بزرگ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ سفر کا ارادہ کیا
اور سفر کے اندر ان کی جو شاگرد تھے، ان کے تلامذہ اور ان کے مریدین کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان کے ساتھ سفر پہ جا رہی تھی۔ ان کے اندر بڑے بڑے زمانے کے جو ولی اللہ تھے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ان کے مریدین میں سے تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ جا رہے تھے۔ اس واقعے کو خود حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا قافلہ رب العالمین کے فضل و کرم سے نہایت ہی امن اور امان کے ساتھ اور آرام اور اطمینان کے ساتھ منزل بمنزل مقصود کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ایسے میں ہمارا گزر عیسائیوں کی ایک بستی پر ہوا۔ نماز کا وقت ہوا، پانی موجود نہیں تھا، تو اس وجہ سے پانی کی تلاش کے اندر ہم بستی میں پہنچے اور بستی کا چکر لگایا۔ جس وقت ہم بستی میں پہنچے تو ہم نے چند مندروں اور گرجا گھروں پر پہنچ کر کے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سورج کی پرستش کے اندر مشغول ہیں۔ یہودیوں اور صلیب پرست نصرانیوں کے رہبان اور پادریوں کا مجمع تھا۔ کوئی آفتاب کو پوج رہا تھا تو کوئی آگ کے سامنے سجدہ ریز تھا، کوئی صلیب کو اپنا قبلہ حاجات بنائے ہوئے تھا۔ ہم نے ان لوگوں کی اس حالت کو دیکھا تو ہمیں تعجب ہوا اور ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ گھومتے گھومتے بستی کے کنارے پر جب ہم پہنچے تو وہاں ایک کنواں تھا اور اس کنویں کے اوپر چند نوجوان لڑکیاں پانی نکال رہی تھیں۔ اتفاق سے ہمارے جو شیخ اور مرشد تھے ابو عبداللہ اندلسی، ان کی نگاہ ان میں سے ایک لڑکی پر پڑی جسے اللہ رب العزت نے حسن و جمال میں اپنے تمام ہمجولیوں پر، تمام لڑکیوں کے اوپر ممتاز حسن عطا فرمایا تھا۔ زیور اور لباس سے وہ آراستہ تھی۔ تو شیخ نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو دیکھتے ہی ان کی حالت دگرگوں ہو گئی، چہرے کا رنگ جو ہے وہ بدلنے لگا، اور اسی انتشار طبع کی حالت میں شیخ نے ان لڑکیوں کو مخاطب کرتے ہوئے جو اس کی سہیلیاں تھیں ان سے پوچھا کہ یہ کس کی لڑکی ہے؟ لڑکیوں نے جواب دیا کہ یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ شیخ نے کہا کہ اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنا رکھا ہے کہ کنویں سے خود پانی بھرتی ہے؟ کیا اس کا باپ اس کے لیے کوئی ماما، کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس کی خدمت کرے؟ لڑکیوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک نہایت ہی عقل مند اور سمجھدار آدمی ہے، اور اس کا مقصد یہ کہ لڑکی اپنے باپ کے مال و متاع اور نوکر چاکر کے اوپر مغرور ہو کر کے کہیں اپنی فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے، اور نکاح کے بعد شوہر کے یہاں جا کر کے اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ کرے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو اس کے بعد ان کی حالت ایسی بن گئی کہ سر جھکا کر کے بیٹھ گئے، اور 3 دن گزر گئے اس حال کے اندر کہ نہ کچھ کھاتے تھے، نہ پیتے تھے، اور نہ ہی کسی سے کوئی بات چیت کرتے تھے۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا تو نماز ادا کر لیتے۔ اب مریدین کی، شاگردوں کی ایک بہت بڑی تعداد جماعت کی شکل میں شیخ کے ساتھ تھی۔ انہوں نے جب شیخ کی اس حالت کو دیکھا تو
بہت ہی زیادہ پریشان ہوئے، تنگی کے اندر مبتلا ہوئے، لیکن کوئی تدبیر نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ جب 3 دن گزر گئے تو میں نے شیخ کی اس حالت کو دیکھ کر کے ان کی طرف پیش قدمی کی اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ اے شیخ، آپ کے مریدین آپ کے اس مسلسل سکوت اور خاموشی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ تو فرمائیے کہ کیا وجہ ہے۔ تو شیخ نے اپنے مریدوں کی طرف، شاگردوں کی طرف، قوم کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا کہ اے میرے عزیزو، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپاؤں؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ میرے تمام اعضاء و جوارح پر اسی کا غلبہ ہے۔ اب کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ میں اس گاؤں کو اور اس سرزمین کو چھوڑ سکوں۔ حضرت شبلی نے عرض کیا کہ ہمارے سردار، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد ہیں، اللہ نے آپ کو علم کے اندر اور فضل کے اندر، زہد اور عبادت کے اندر وہ شہرت عطا فرما رکھی ہے جو کسی کو نہیں ملی۔ آپ کی مریدین کی تعداد 12,000 سے تجاوز کر چکی ہے، اس لیے اللہ کے واسطے، قرآن کریم کے واسطے ہمیں رسوا نہ کیجیے۔ شیخ کہنے لگے کہ میرے عزیز، میرا اور تمہارا نصیب تقدیر خداوندی ہو چکا ہے، مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا ہے اور ہدایت کی علامات اٹھا لی گئی ہیں۔ اور یہ کہہ کر کے شیخ نے رونا شروع کیا اور کہا ہے میری قوم، قضاء و قدر نافذ ہو چکی ہے، اب یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب واقعے کے اوپر سخت تعجب ہوا اور حسرت سے ہم نے رونا شروع کر دیا۔ ہمارے ساتھ ہمارے شیخ بھی رو رہے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے زمین جو ہے وہ تر ہو گئی۔ ہم نے اس کے بعد مجبور ہو کر کے شیخ کو وہیں چھوڑا اور بغداد کی طرف لوٹ آئے۔ جب ہم بغداد کے قریب پہنچے تو لوگوں کو ہمارے آنے کی خبر پہنچی، تو شیخ کے جو متعلقین تھے، مریدین تھے، تلامذہ اور شاگرد تھے، وہ یہ خبر سن کر کے شیخ کی زیارت کے لیے شہر سے باہر چلے آئے۔ اور جب انہوں نے شیخ کو ہمارے ساتھ نہ دیکھا تو وجہ دریافت کی کہ شیخ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے۔ ہم نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ جب لوگوں کے سامنے یہ بات آئی تو ایک کوہرام مچ گیا اور شیخ کے مریدوں میں سے ایک بڑی تعداد اسی غم اور افسوس کے اندر اس عالم فانی سے رخصت ہو گئی، دنیا سے چلے گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ آخرت کو سدھار گئے۔ باقی لوگ گڑ گڑا کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں دعاؤں کے اندر مشغول ہو گئے کہ اے مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات، تو ہمارے شیخ کو ہدایت عطا فرما اور پھر انہیں اپنے مرتبے کے اوپر لوٹا دے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تمام خانقاہیں بند ہو گئی اور 1 سال ہمارے اوپر اس طرح گزرا کہ انتہائی خسرت اور افسوس کے ساتھ شیخ کے فراق اور اس کی جدائی کے اندر ہم لوٹتے رہے۔ سال گزرنے کے بعد مریدوں نے ارادہ کیا کہ چل کر کے شیخ کی خبر لیں کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال کے اندر ہیں۔ تو فرمایا کہ ہماری ایک جماعت نے سفر کیا اور اسی گاؤں میں جہاں ہم نے شیخ کو چھوڑا تھا وہاں پہنچ کر کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا۔ تو گاؤں والوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جنگل میں سور چرا رہا ہے۔ ہم نے جب یہ سنا تو اللہ کی پناہ مانگنے لگے،
گاؤں والوں نے بتایا کہ اس نے سردار کی لڑکی سے منگنی کی تھی اور اس کے باپ نے یہ منگنی اس شرط کے اوپر منظور کی تھی کہ وہ جنگل میں سور چرانے کی خدمت کے اوپر مامور ہوگا۔ تو انہوں نے یہ شرط منظور کر لی اور اب وہ جنگل میں اس لڑکی کے باپ کے سور جو ہے وہ چراتا ہے۔ شیخ شبلی فرماتے ہیں کہ ہم یہ سن کر کے حیران ہو گئے، ششدر رہ گئے اور مارے غم کے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے اور آنکھوں سے بے ساختہ آنسوں کا طوفان امڑنے لگا۔ بمشکل ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا اور دل تھام کر کے جنگل میں پہنچے جہاں پر وہ سور چرا رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ شیخ کے سر کے اوپر نصارہ کی، عیسائیوں کی ٹوپی ہے اور ان کی کمر کے اوپر زنار بندھی ہوئی ہے اور اس عصا کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں جس عصا کے اوپر وہ ٹیک لگا کر کے لوگوں کے سامنے واعظ اور خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر کے ہماری حالت دگرگوں ہو گئی اور اس منظر نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے جب ہمیں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر کے انہیں سلام کیا، السلام علیکم، تو انہوں نے دبی زبان کے اندر وعلیکم السلام کہا۔ شیخ شبلی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے شیخ، اس علم اور فضل اور حدیث اور تفسیر کے ہوتے ہوئے آج تمہارا کیا حال ہے؟ تو شیخ نے فرمایا کہ میرے بھائیوں، میں اپنے اختیار میں نہیں، میرے مولا نے مجھ جیسے گناہگار کو جیسا چاہا ویسا کر دیا اور اس قدر مقرب بنانے کے بعد اس نے جب چاہا مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دیا، تو پھر اس کی قضا کو کون ٹالنے والا ہے؟ اے عزیزو، رب العالمین کی ذات بے نیاز ہے، اس کے قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم اور فضل کے اوپر مغرور نہ ہو۔ اور اس کے بعد انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے کہا، اے میرے مولا، میرا گمان تو تیرے بارے میں ایسا نہ تھا کہ تو مجھ کو ایسا ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ یہ کہہ کر کے اس نے رب العالمین کے سامنے فریاد شروع کر دی، آہ و زاری شروع کر دی اور رونا شروع کر دیا۔ میں بے نیازی نے تیری اے کبریا، بے نیازی نے تیری اے کبریا، مجھ غریب و خستہ کو کیا سے کیا کیا۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ شیخ نے آواز دیکھ کر کے ہم سے کہا کہ اے شبلی، اپنے غیر کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرو۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم رو رہے تھے اور رونے کی وجہ سے لکنت کرتی ہوئی آواز میں نہایت ہی دردناک لہجے میں ہم نے رب العالمین کے سامنے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے فریاد کرتے ہیں، ہر کام میں ہم کو تیرا ہی بھروسہ ہے۔ اے رب العالمین، ہم سے اس مصیبت کو دور کر دے کہ تیرے سوا کوئی دور کرنے والا، کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ اب شیخ بھی رو رہے ہیں، مریدین بھی رو رہے ہیں۔ فرمایا کہ خنزیر ان کا رونا اور ان کی دردناک آواز سنتے ہی سب کے سب وہاں پہ جمع ہو گئے اور زمین کے اوپر لوٹنا، تڑپنا، چلانا شروع کر دیا
اور اس زور سے چیخے کہ ان کی آواز سے جنگل اور پہاڑ گونج اٹھے۔ شیخ شبلی فرماتے ہیں کہ یہ میدان حشر کا نمونہ بن گیا۔ ادھر شیخ زار و قطار رو رہے تھے اور ادھر مریدین رو رہے تھے۔ ایسے میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ اے شیخ، آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو 7 قراتوں سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی آپ کو قرآن کریم کی آیات یاد ہیں؟ شیخ نے فرمایا کہ اے عزیز، مجھے قرآن میں صرف 2 آیات یاد ہیں اور 2 آیات کے سوا کچھ یاد نہیں رہا۔ حضرت شبلی نے عرض کیا کہ وہ 2 آیات کون سی ہیں؟ تو شیخ نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ فرمایا جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور فرمایا دوسری آیت یاد ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ جس نے ایمان کے بدلہ میں کفر اختیار کیا تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا ہے شیخ، آپ کو 30,000 حدیثیں بمائے اسناد کے زبانی یاد تھیں، اب ان احادیث میں سے بھی کوئی یاد ہے؟ تو شیخ نے فرمایا کہ صرف ایک حدیث یاد ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ من بدل دینہ فقتلوا، کہ جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ اللہ۔ شیخ شبلی فرماتے ہیں کہ یہ حالت دیکھ کر کے ہمیں انتہائی خسرت ہوئی، افسوس ہوا، اور اسی حالت میں ہم شیخ کو وہیں چھوڑ کر کے واپس بغداد کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی ہم نے 3 منزلیں طے کی تھیں کہ تیسرے روز اچانک ہم نے شیخ کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور بآواز بلند شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ یہ پڑھتے جاتے ہیں۔ جب ہم نے شیخ کو اس حالت میں دیکھا تو ہماری خوشی کی، مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کو ہم اس حال کے اندر چھوڑ کر کے آئے تھے۔ جب وہ شیخ ہمارے قریب آئے تو فرمانے لگے کہ مجھے ایک پاک کپڑا دو، اور جب ہم نے وہ کپڑا دیا تو اسے انہوں نے بچھایا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ ہم انتظار میں تھے کہ شیخ نماز سے فارغ ہوں تو ہمیں مفصل واقعہ سنائیں۔ تھوڑی دیر میں جب شیخ نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر کے بیٹھ گئے تو ہم نے عرض کیا کہ اس خدائے قدیر و علیم کا ہزار شکر ہے جس نے آپ کو ہم سے ملایا اور ہماری جماعت کا شیرازہ بکھر جانے کے بعد پھر اسے درست فرما دیا۔ اے شیخ، یہ تو بیان فرمائیے کہ اس انکار شدید کے بعد پھر آپ کا آنا کیسے ہوا؟ شیخ فرمانے لگے کہ میرے دوستو، جب تم مجھے چھوڑ کر کے واپس ہوئے تو میں نے گڑ گڑا کر کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ خداوندہ مجھے اس جنجال سے نجات دے دیجیے، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں۔ اس سمیع و بصیر ذات نے میری آواز سن لی اور میرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ ہم نے شیخ سے پوچھا کہ اے شیخ،
جس آزمائش اور ابتلا کے اندر آپ مبتلا ہوئے، اس آزمائش کا کوئی سبب تھا؟ اب یہ بات جو ہے وہ سننے کی ہے، غور کرنے کی۔ تو شیخ فرمانے لگے کہ ہاں، جب ہم اس گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا، ہم نے آتش پرستوں کو دیکھا، صلیب پرستوں کو دیکھا کہ وہ آگ کی پوجا کر رہے ہیں، صلیب کی پوجا کر رہے ہیں، غیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر کے میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن موحد ہیں اور یہ کمبخت کیسے جاہل اور احمق ہیں کہ بے حس اور بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا تو اسی وقت مجھے ایک غیبی آواز دی گئی کہ یہ ایمان اور توحید کچھ تمہارا ذاتی کمال نہیں، بلکہ یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو جو ان کو حقیر سمجھتے ہو؟ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔ اور فرمایا کہ مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا کہ گویا ایک جانور، ایک پرندہ میرے قلب سے نکل کر کے اڑ گیا، جو در حقیقت ایمان تھا۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت ہی خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شیخ کی زیارت اور ان کے دوبارہ قبول اسلام سے خوشیاں منا رہے تھے، اور وہ خانقاہیں اور حجرے جو ویران ہو چکے تھے دوبارہ کھول دیے گئے۔ بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور کچھ ہدایہ پیش کیے۔ شیخ پھر اپنے قدیم شغل کے اندر مشغول ہو گئے، پھر وہی حدیث کا درس، تفسیر کا درس، وعظ و نصیحت، تذکیر و تعلیم اور تربیت کا دور شروع ہو گیا، اور رب العالمین نے شیخ کو بھولا ہوا علم دوبارہ عطا فرما دیا، بلکہ اب نسبتاً پہلے سے زیادہ ہر علم اور فن کے اندر انہیں ترقی عطا فرما دی گئی، اور ان کے مریدین اور تلامذہ کی تعداد 40,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسی حالت کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک عرصہ گزر گیا۔ شیخ شبلی فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم صبح کی نماز پڑھ کر کے شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی شخص نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دروازے پر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور آنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس آنے والے نے مجھے جواب دیا کہ اپنے شیخ سے کہہ دو کہ وہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں چھوڑ کر کے آئے تھے، اس گاؤں کا نام لیا جہاں پر شیخ اس لڑکی کے اوپر فریفتہ ہوئے تھے۔ تو کہنے لگی کہ وہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں چھوڑ کر کے آئے تھے وہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ میں سچ ہے کہ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو سارا جہاں اس کا ہو جاتا ہے، اور جو انسان اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہر چیز اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ شیخ شبلی فرماتے ہیں کہ میں شیخ کے پاس گیا اور میں نے بتایا کہ اس طریقے سے دروازے کے اوپر وہ لڑکی موجود ہے۔ شیخ نے جب سنا تو سنتے ہی ان کا رنگ زرد ہو گیا اور خوف سے کانپنے لگے، اور اس کے بعد اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ لڑکی جب اندر داخل ہوئی تو شیخ کو دیکھتے ہی زار و قطار رونے لگی، اور اس قدر وہ رو رہی تھی کہ شدت گریہ کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا اور بات کرنی مشکل ہو رہی تھی۔ شیخ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئی ہو اور کس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے؟
تو لڑکی نے جواب دیا کہ میرے سردار، جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے آپ کی رخصتی کی خبر ملی تو میری بے چینی اور بے قراری جس حد کو پہنچی اس کو میرا دل ہی جانتا ہے۔ میری بھوک پیاس ختم ہو گئی، نیند اڑ گئی، اور میں رات بھر اسی اضطراب اور بے چینی کے اندر رہتی تھی کہ ایک دن صبح کو میری آنکھ لگ گئی اور اس وقت مجھ پر کچھ غنودگی سی غالب ہوئی، اور اسی غنودگی میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو کہہ رہا تھا کہ اگر تو مؤمنات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شیخ کا اتباع کر، اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جا۔ فرماتی ہیں کہ میں اسی عالم خواب میں اس شخص کو مخاطب کر کے کہنے لگی کہ شیخ کا دین کیا ہے؟ تو اس شخص نے مجھے بتایا کہ اس کا دین دین اسلام ہے۔ میں نے پوچھا کہ اسلام کیا چیز ہے؟ تو خواب میں آنے والے اس شخص نے کہا کہ اس بات کا دل سے اور زبان سے اقرار کرنا اور گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برحق رسول اور پیغمبر ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ اچھا، میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟ تو اس شخص نے کہا کہ ذرا آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں کھڑی ہو گئی اور اپنا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیے۔ اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی دور چل کر کے بولے کہ اب آنکھیں کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے اپنے آپ کو دجلہ کے قریب پایا۔ اب میں حیران تھی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھ رہی تھی کہ چند منٹوں کے اندر میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوں۔ تو اس شخص نے آپ کے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سامنے شیخ کا حجرہ ہے، وہاں چلی جاؤ اور شیخ سے کہہ دو کہ آپ کا بھائی حضر علیہ السلام آپ کو سلام کہتا ہے۔ میں اس شخص کے اشارے کے موافق یہاں پہنچ گئی اور اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، مجھے مسلمان کر لیجیے۔ شیخ نے اسے کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا اور مسلمان کر کے اپنے پڑوس کے ایک حجرے میں اسے ٹھہرا دیا کہ یہاں تم اللہ کی عبادت کرتی رہو۔ شیخ شبلی فرماتے ہیں کہ وہ لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی اور اس قدر وہ عابدہ اور زاہدہ بنی کہ زہد اور عبادت میں اپنے زمانے کے بہت سارے لوگوں سے سبقت لے گئی۔ وہ دن بھر روزہ رکھتی اور رات کو اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہوتی۔ عبادت کے اندر اس قدر اس نے محنت کی کہ اس کا بدن ڈھل گیا اور کمزوری کی وجہ سے ہڈی اور چمڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اسی حالت کے اندر وہ بیمار ہو گئی اور مرض اتنا لمبا ہوا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھیر گیا۔ تو اس نے شیخ کی زیارت کرنا چاہی، اس لیے کہ جس وقت سے وہ اس حجرے میں مقیم تھی نہ تو شیخ کبھی اس کے پاس گئے اور نہ وہ شیخ کی زیارت کے لیے کبھی آئی۔ اب جب یہ کہ وہ چند گھڑیوں کی مہمان رہ گئی تھی تو اس نے شیخ کے پاس پیغام بھیجا کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس آ جائیں۔ شیخ یہ سن کر کے فوراً تشریف لے گئے اور اس لڑکی نے جب شیخ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان کے اندر بیٹھی ہوئی آواز میں صرف اتنے الفاظ اس کے منہ سے نکلے، السلام علیکم۔ شیخ نے شفقت بھرے آواز سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ آپ فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ ان قریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ فرماتے ہیں کہ
کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کی موت واقع ہو گئی اور اس نے اس دار فانی کو خیر آباد کہہ دیا۔ شیخ اس کی وفات پر ابیدہ ہو گئے، لیکن اس لڑکی کی وفات کے بعد شیخ بھی زیادہ عرصہ تک دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ چند ہی دنوں کے بعد شیخ کا بھی انتقال ہو گیا اور اس عالم فانی سے رخصت ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پرفضا باغ میں مقیم ہے اور 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے، اور ان حوروں کی سردار وہ عورت ہے جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اور اب وہ دونوں ابد الآباد جنت کی بیش قیمت نعمتوں میں خوش و خرم میں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو یہ وہ انتہائی عبرت آمیز واقعہ تھا جسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی نقل کیا اور دیگر بزرگوں نے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ جس وقت ہمارا یہ حال ہے تو کون کہہ سکتا ہے کہ مستقبل میں ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے، علم سے نوازا ہے، فضل سے نوازا ہے، تقوی اور طہارت سے نوازا ہے، حسن و جمال سے نوازا ہے، تو اس کے اوپر غرور نہ کرو۔ اسی طرح اپنے ایمان کے اوپر جو ہے وہ غرور نہ کرو، کسی کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔